شریف خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی تمام باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین اسمبلی ویٹرن چیف آپ کے ہر کام کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں گھبرا گیا ہوں؟ آپ کا ساتھ ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے، تو گھبرانے والا تو میں نہیں ہوں الحمدللہ۔ میرے خیال آپ اتنی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کہاں 1980، پھر اس کے بعد 88، 85، 88، 90، 93، 97، تو آج الحمدللہ 2013۔ کبھی آپ نے مجھے گھبرائے وہ دیکھا ہے؟ حالانکہ گھبرانے والے تو ان حالات سے گھبرا جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم گھبرا گئے تو پھر یہ ملک و قوم پھر کدھر جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے مجھے الجھا دیا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عبدالرؤف عالم صاحب اور جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، جناب خرم دستگیر صاحب، محترم ایس ایم منیر صاحب، میرے دوست جناب افتخار ملک صاحب، جناب محمد ادریس صاحب، محترم زبیر طفیل صاحب، چیئرمین ایف پی سی سی آئی ایف بی آر کمیٹی، جناب خالد طواب صاحب، ایف پی سی سی آئی ایوارڈز کمیٹی کے چیئرمین، اور معزز اراکین ایف پی سی سی آئی کے دیگر عہدیداران اور معزز خواتین و حضرات، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کراچی حاضری ہوتی رہتی ہے، لیکن آج اسلام آباد میں آپ نے یاد فرمایا تو میرے لیے یہاں بھی آنا جو ہے وہ باعث عزت ہے۔ ابھی عبدالرؤف عالم صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بالکل حقائق پہ مبنی تھی۔ ڈار صاحب نے اس پہ اور جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا، اور انہوں نے بہت کھل کے ساری آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ چیلنجز تو بہت ہیوج تھے جب ہم آئے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، اور ان چیلنجز کو میٹ کرنا، نمٹنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور آپ کا تعاون تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان چیلنجز کو آہستہ آہستہ ان کو اپنا جو ہے وہ میٹ کیا، اور پھر ماضی کی کمی جو تھی یا ماضی کی جو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں جو پاکستان کا حال ہو چکا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار تھا، اور وہ میرا خیال ہے کہ آج تک ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 3.5 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ڈار صاحب کا بھی یہ خیال ہے، خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو، اور آپ بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں ہم ہر چیز کو آپ، کہ وہ کچھ چھوٹے فیلیئرز نہیں تھے جو پاکستان کے ساتھ جو بلکہ حادثے ہوئے تھے، وہ کچھ چھوٹے نہیں تھے، ان کو ٹھیک کرنا ایک ایک کر کے بہت بڑا چیلنج تھا وہ۔ اور جیسے کہ بجلی کی جو ریوائیول ہے
یعنی پاور شارٹیج یا لوڈ شیڈنگ یا آؤٹیجز جن کو کہتے ہیں آپ، جو 16 گھنٹے تک پہنچ چکی تھی، 18 گھنٹے تک پہنچ چکا تھا، اس کو اس سطح پر لے کے آنا جس سطح پہ آج ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور ہم بھی بڑے تذبذب کا شکار تھے کہ ہم اب کیا کریں، کیسے کریں، کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اور جب حکومت جب الیکشنز ہوئے تو الیکشنز کے بعد ہم سب مل کر بیٹھے کہ اب کس طرح سے ان سب معاملات اور سب چیلنجز کو ہم نے نپٹانا ہے، کیا کریں، ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا پالیسی ہونی چاہیے، اور کیا ہم فیصلے کریں. یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے وہ وقت ضائع نہیں کیا. تقریباً 1 مہینہ تھا الیکشنز کے سے لے کے تو حکومت سازی تک. تو اس 1 مہینے میں ہم نے 1 منٹ جو ہے وہ ہم بیٹھ کے ہم اپنے اس ایجنڈے کے اوپر غور و خوض کرتے رہے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ایک بہت بڑا مثلا بجلی کے سیکٹر میں یہ اتنا بڑا چیلنج تھا. پچھلی حکومتوں نے، بلکہ آپ نے بہت دور کی بات نہیں ہے، 2008 سے لے کے 2013 تک کی جو آپ کی حکومت یہاں پہ اس ملک میں رہی ہے، آپ ذرا دیکھیے اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ جی ہم 6 مہینے میں بجلی کے مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے. کسی نے کہا جی ہم 3 مہینے میں کر دیں گے، 90 دنوں میں. اور ایک صاحب نے تو بولے وہ کہ 1 مہینے میں ہم کریں گے، 1 مہینے کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ وہ سٹیٹمنٹس جو میرے ذہن میں گونجتی رہتی ہیں، وہ سب جو بریکنگ نیوز کے طور پہ آتی رہی ہیں ٹیلی ویژن کے سکرینز پہ، وہ آج تک مجھے یاد ہیں. اور بار بار کہا، بار بار لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی، بس 1 سال کی بات ہے. پھر 1 مہینے تک بھی کسی نے کہہ دیا. اور یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، وزراء تھے. یا ایک دفعہ کسی وزیر اعظم نے بھی اس پہ یہ بات کی. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے بلکہ میں نے الیکشنوں میں، یہ الیکشنوں کے بعد نہیں، الیکشنوں میں مجھے بہت کہا گیا میری پارٹی کی طرف سے بھی کہ آپ کوئی مدت ضرور بتا دیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اتنی دیر میں حل کریں گے. میں نے کہا مجھے خود نہیں معلوم میں کس طرح سے لوگوں کو غلط بات بتا دوں، کیسے میں وہ بات کہوں جو جس پہ مجھے خود ادراک نہیں ہے. تو میں لوگوں کو دھوکہ دے کے تو نہیں میں سیاست کرنا چاہتا، یا اس پاکستان کی اگر خدمت کا جذبہ اگر میرے دل میں ہے تو وہ کوئی اس طرح یہ نہیں کہ میں پھر لوگوں کو غلط باتیں بتاؤں. میں نے کہا پہلے ہم خود کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اس کے بعد پھر مدت کا بھی فیصلہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے ایک حکومت کے لیے 5 سال کی ایک مدت ہوتی ہے جو کہ مناسب ہے. لیکن اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ اگر یہ پتہ نہیں 5 سالوں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ قابو میں آ رہا ہے. اور 2018 میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یقین ہے کہ بجلی کا مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ لوگوں کے لیے تو لوڈ شیڈنگ ہم نے پہلے ہی ختم کر دی ہوئی ہے. جہاں تک صنعت کا تعلق ہے، صنعت کو تو کسی طرح کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں ہے. اب عام آدمی کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ 2018 میں ختم ہو جائے گی. تفصیل ابھی آپ کو ڈار صاحب نے بتائی ہے، اور کہ کس طرح سے کتنے میگا واٹس جو ہیں وہ 2018 تک آ جائیں گے، کتنے 2018 کے بعد آئیں گے. کیونکہ ہم صرف 2018 تک نہیں سوچ رہے، ہماری سوچ اس سے بہت کہیں آگے ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اگر آج ہم ہیں تو کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کسی اور نے آنا ہے. انشاءاللہ پاکستان چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کو صحیح طرح سے چلنا چاہیے، اس کی بنیاد کسی نہ کسی کو ڈالنی چاہیے کہ پاکستان آگے چل کے بھی جو ہے وہ صحیح طرح پہ چلتا رہے اور پاکستان مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. اور یہ نہیں کہ آج، اور میں آپ سے بلکہ یہ کہوں گا کہ کم از کم آپ کسی وقت جاننے کی کوشش کریں کہ جناب بتائیں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کیوں گیا، کیوں پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ جیسی لعنت کو جنم دیا گیا یا پیدا ہونے دیا گیا. کیا جو حکمران تھے ان کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں تھا؟ پاکستان کی ترقی کا کوئی خیال نہیں تھا؟ پاکستان کے گھریلو صارفین کا کوئی خیال نہیں تھا؟
کہ وہ کس طرح سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو برداشت کریں گے. صنعت کس طرح سے برداشت کرے گی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ کو. کس طرح سے لوگ گرمی میں جو ہے وہ زندہ رہیں گے. کس طرح سے پاکستان ترقی کرے گا. یہ کم از کم یہ سوال بہت بڑا سوال ہے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے. اگر میں بھی خدا نخواستہ اس دور کے اندر ہوتا تو آپ مجھ سے بھی یہ سوال کرتے, اور پھر ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے. ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں. یہ 2008 میں جنہوں نے حکومت آگے سنبھالی, یہ مسئلہ اس سے پہلے چلا آتا رہا ہے. یہ یعنی کہ مشرف کے دور سے چلا آیا, لیکن اس کے بعد اگر مشرف نے نہیں کیا یا اس نے یہ مسئلہ پیدا کیا تو پھر 2008 میں جو حکومت آئی تھی اس نے پھر 2013 تک کیا کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ اب عوام جو ہے وہ ان سے نالاں ہیں, عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یہی وجوہات ہے کہ عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو معاملات کو اور خراب کیا. آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کے 2013 تک روز کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ کرپشن کا آپ کے سامنے آتا تھا. اخباروں میں, ٹیلی ویژن پہ, میڈیا پر, روز تقریباً ہر روز. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے 2013 میں یہ حکومت ہماری اللہ کے فضل سے آئی ہے, ایک بھی الحمدللہ کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام, اور خاص طور پہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت پاکستان کا روشن خیال طبقہ ہے, بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور بہت شعور رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ آپ کا پہلا سوال ہی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے سے, آپ نے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کیا کیا آپ نے, ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے. اور ایک تو آپ نے اتنا بڑا یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو آپ نے خراب کیا, اور لوڈ شیڈنگ اتنی کی, اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دور میں اس کے لیے کوئی اس کا علاج بھی نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ 2013 سے ہم سیریسلی اس سیکٹر پہ لگے ہوئے ہیں. میں خود اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, کیبنٹ کمیٹی کا, جس کو کہتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس کا میں خود چیئرمین ہوں. اور میں اس کی بے حساب میٹنگز کر چکا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف وہ میٹنگز نہیں ہوتی رہیں بلکہ اس پہ کام شروع ہوا. اور آج جو ہے وہ مجھے بڑی اب امید ہو چکی ہے کہ ہم انشاءاللہ 2018 میں اس لعنت کو ختم کر دیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس انشاءاللہ نصیب ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کمی جو پچھلے ادوار کی جو کمی کہنا چاہیے یا کیا لفظ کہنا چاہیے جی, کوتاہیوں کو ایڈریس کرنے میں اتنا وقت لگا ہے. اور دیکھیں بھی آپ, ایک تو یہ مسئلہ بجلی کا, دہشت گردی کا معاملہ, کتنی یعنی کہ کس سطح پہ دہشت گردی چلی گئی تھی اس ملک کے اندر. آپ 2013 کے اور 2013 سے پہلے آپ ذرا اخبارات اٹھا کر دیکھیں, آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہی تھیں, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر. روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا. کسی نے آج تک سیریسلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان میں اترے. سب سے پہلا ہم نے یہی فیصلہ کیا, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے بیٹھ کے طے کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ یا تو پہلے ڈائلاگ کر کے دیکھ لیا جائے, اگر یہ راہ راست پہ آتے ہیں تو فابہا, نہیں آتے تو پھر اس آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اور ہم یہ کریں گے, کیونکہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا یہ میرے ایمان کا حصہ اور آپ کے ایمان کا بھی حصہ ہے. یہ نہیں چل سکتا ملک کے اندر, یہ ملک بھی نہیں چلتے جہاں اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں, جہاں ایسے فتنہ فساد برپا کرنے والوں لوگوں کے ساتھ آپ اپنا بالکل ان کو ٹیک آن نہ کریں اور ان کو جو ہے وہ ان کو ختم نہ کریں, ان کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کریں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ثواب کا کام ہے
تو قرآن پاک میں بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی یہ لوگ فتنہ ہیں اور فتنے کو ختم کرنا، فتنے کو کچل ڈالو. ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ فتنے کو کچل ڈالنا چاہیے، اور اس لیے ہم نے مضبوطی سے جو ہے وہ اس کام کو یعنی کہ ان چیلنجز کو ہم نے فیس کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بہت حد تک کمر ٹوٹ چکی ہے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر. ابھی بھی وہ جو وارداتیں کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. بلوچستان کے اندر جو پچھلی وارداتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی جو ہے وہ دم توڑ جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے سال جو ہیں وہ آنے والا وقت جو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ابھی مجھے جناب ایس ایم منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب 2017 ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سال ہوگا پاکستان کے لیے. پتہ نہیں وہ کسی ذائچے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں یا وہ کوئی حالات کو دیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی اس لیے کیا کہتے ہیں کوئی فال نکالی ہے. جی وہ میں اس کے لیے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ہر جو ہے انفارمیشن ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو موجودہ مہینہ جو نومبر ہے اس میں ماشاءاللہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں پچھلے سال نومبر کے مقابلے میں 6.2% کا اضافہ ہوا ہے. اور ابھی یہ جو موجودہ حکومت ماشاءاللہ جس کا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امن و امان کی بہتری، بجلی کی بہتری اور جو توانائی ہے اس کی بہتری، اور پھر جیسے کہ حالیہ مالی سال میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو زیرو ریٹنگ کرنے، اور پھر 45 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے جو ماشاءاللہ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. لیکن اب ڈار صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے، خرم صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب ہم نے گروتھ پر بھرپور توجہ دینی ہے. گروتھ پر اس کے لیے جو مراد دینی پڑتی ہیں ہمیں اپنے بزنس مین کو، انویسٹرز کو، کاشتکاروں کو، ذمہ کو وہ ہمیں دینی چاہیے فراخ دلی کے ساتھ، تاکہ کم از کم یہ جو موقع آیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. بجلی اگر آ چکی ہے، دہشت گردی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے والی ہے، تو اس سے پھر پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اور یہی وہ موقع ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اور اس میں اب جو ہے وہ ہمیں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور یہی وقت ہے جہاں ہم نیا روزگار ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایجنڈا بنیادی اس کا حصہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا زور لگائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ سب چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہماری گروتھ کتنی تیزی کے ساتھ پک اپ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے چیلنجز اور بھی تھے ہمارے، جس میں کراچی کو بھی سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، چھوٹا چیلنج تھا، لیکن وہ بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں وہ جو ہے وہ چیلنج جو ہے وہ اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. بہت حد تک کراچی کی روشنیاں دوبارہ بحال ہوئی ہیں، لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے، اور اب اس مومنٹم کو ہم نے اور آگے لے کے جانا ہے، اس کو راستے میں نہیں چھوڑنا ہم نے. اور میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں چیزیں کہ ہم نے بہت سارے معاملات جو ہیں، ابھی میں پاور سیکٹر کی بات کر رہا تھا، تو پاور سیکٹر کے لیے ہم یعنی کہ 5 سال میں میں نے جب کہا کہ 5 سال میں ہم انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کارخانے لگیں گے کہاں سے اتنے بڑے، جو کہ 10,000 میگا واٹ اور پھر آئندہ 15,000 میگا واٹ جو وہ ہمیں فراہم کر سکیں. کیسے لگیں گے؟ یہ سی پیک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چائنا کے ساتھ مل کر ہمیں اس کو اپنا موقع دیا، اس کی بنیاد بنائی، اور پھر آج سی پیک کے تحت بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور سی پیک بھی ہیں اور نان سی پیک بھی ہیں. مثلا LNG کے جو کارخانے ہیں ہمارے، جس پہ انشاءاللہ جو گیس سے بجلی بنائیں گے، وہ 3600 میگا واٹ کے کارخانے انشاءاللہ اگلے سال تیار ہو رہے ہیں.
اور یہ ایک ریکارڈ پیریڈ میں تیار ہو رہے ہیں. پاکستان میں جتنی تیزی کے ساتھ ان منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ خود چین کہتا ہے جی کہ پاکستان میں یہ منصوبے بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں. صرف یہ ایل این جی کے نہیں، ایل این جی تو تیزی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جتنے سستے یہ منصوبے ہم لگا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں لگا سکتا، اور اس لیے کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. کوئی اس میں ایک دمڑی کی نہ کمیشن ہے نہ کک بیک ہے، بلکہ لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ اتنے سستے کیسے لگ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ کیسے لگ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا اگر کسی دل میں اگر درد ہے پاکستان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کام ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اور یہ انشاءاللہ اگلے سال پروڈکشن میں آئیں گے، جنریشن شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح سے ہمارے کوئلے پہ مبنی کارخانے جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں. یہ پاکستان کا جو کوئلے کا جو میں ابھی ذکر کیا ہے، مجھے تھر پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک مستقبل کی ایک امید ہے. تھر میں ہمارا اپنا کوئلہ ہے، وہاں پہ جو کارخانے لگانے کے لیے میں بہت اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوں. کام شروع بھی ہو چکا ہے، مائننگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، کارخانے لگنے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. ادھر ہندوستان اپنے کوئلے کی اس کان سے جو تھر آگے ایکسٹینڈ کرتا ہے انڈیا میں، راجستھان کے علاقے میں، وہ تو اپنے کان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ کافی کنزیوم بھی کر چکے ہیں اپنا کوئلہ. اور پاکستان میں یہ کہ ابھی تک کام ہی نہیں شروع ہوا، اب شروع ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ. تھر جو ہے کہ اپنا کوئلہ ہوگا، اپنے کارخانے لگیں گے، اپنی بجلی پیدا ہوگی، سستے داموں ہوگی. ابھی تو ہم نے آپ کے لیے بجلی کا ریٹ بھی کم کیا ہے پچھلے چند مہینے جب پہلے میں کراچی میں آیا تھا. اور انشاءاللہ ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بجلی ہی اس کی قلت کو ختم کیا جائے، بلکہ بجلی کو سستا کیا جائے. اتنا سستا کیا جائے کہ آپ ملک کے اندر بھی کمپیٹ کر سکیں اور ملک سے باہر بھی کمپیٹ کر سکیں. اور اسی طرح سے ان پٹس ہیں جو آپ کے، ان کو بھی کم کیا جائے. اور اس کی طرف اب ہم خصوصی توجہ دیں گے. ڈار صاحب سے بھی میری یہ بات ہوئی ہے، خرم دستگیر سے بھی بات ہوئی، دیگر ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی. اور انشاءاللہ خصوصی توجہ دے کر ہم جو ہے وہ آپ کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم ایسے پالیسیز بنائیں تاکہ آپ باہر کمپیٹ کر سکیں. آج اگر میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ 6.2% کا اضافہ ہوا ہماری ایکسپورٹس میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں، تو یہ 6.2 کی بجائے آئندہ یعنی 25-30% کا اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ تو ملٹی پلائی ہونا چاہیے. اور پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں تاکہ ہم اپنے جو بیلنس آف پیمنٹس ان کو صحیح کر سکیں. بھاشا ڈیم کا میں آپ کے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس پہ کو تقریباً 1400 ارب روپے خرچ ہوں گے، تقریباً 1400 ارب کا یہ منصوبہ ہے. ایل این جی ہم نے اپنے بجٹ سے لگائیں. اپنے جو ان میں 3 منصوبوں کی بات کریں، یہ سی پیک نہیں ہے، یہ تو 3600 میگا واٹ کے جو ایل این جی بیس جو منصوبے ہیں یہ سی پیک نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے لگائے. پیسہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ادا کیا ہے، ایک پنجاب نے کیا ہے، 2 ہم نے کیے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے خزانے سے جو ہے وہ یہ رقم ادا کی ہے، اور یہ تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. بھاشا ڈیم جس پہ 1400 ارب روپے لگے گا، اس کا بھی ہم نے اپنے وسائل سے پیسہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور انٹرنیشنل ایجنسی سے ہم نے لون لے کر نہیں، اپنے پیسے سے یہ منصوبہ بنائیں گے. 100 ارب روپے کی ہم نے زمین خرید لی ہے. اب باقی 1300 ارب جو لگے گا وہ بھی اس کا ہم کام شروع کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں گے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک تو بجلی کا منصوبہ ہوگا، اور سب سے بڑا یہ پانی کا ریزروائر اور ڈیم ہوگا. یہ تربیلا سے بھی بڑا ہوگا، یہ منگلہ سے بھی بڑا ہوگا. اور یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ الحمدللہ رقم ہونے جا رہی ہے. تو لوڈ شیڈنگ کو ہم جڑ سے مار رہے ہیں، جڑ سے. جیسے دہشت گردی الحمدللہ جڑ سے ختم کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کو بھی جڑ سے ختم کر رہے ہیں. تو لیکن ایک سوال میرا یاد رکھنا کہ آپ نے پوچھنا ضرور ہے
چاہے وہ آج پوچھیں چاہے وہ 2018 کے الیکشن پہ پوچھیں آپ. اور جنہوں نے دھرنوں میں اتنا وقت ضائع کیا اور اس قوم کا وقت بھی ضائع کیا ہے, ان سے بھی پوچھنا آپ کا اتنا ہی فرض بنتا ہے جتنا کہ اس کے بارے میں آپ کا پوچھنا مطلب. ابھی میں نے آپ کو کراچی کے حالات کے اوپر تھوڑا سا ذکر کیا کہ انشاءاللہ کراچی کے اندر یہ ہمارا جو روشنیوں کو بحال کرنے کا جو آپریشن ہے کراچی کا, یہ انشاءاللہ جاری رہے گا, کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس میں ہم بالکل کراچی آپریشن اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ جب کراچی ماشاءاللہ اپنی اصلی منزل پہ پہنچ چکا ہے. ہم ریلویز کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, پی آئی اے کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان, ابھی میں کل بلوچستان میں تھا, میں گوادر کے پاس تھا. کہاں گوادر ہے, کہاں اسلام آباد ہے, اور کہاں خنجراب ہے, کہاں کوئٹہ ہے اور کہاں گوادر ہے. یہ یعنی کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور کل میں نے جاتے ہوئے بھی 800 میل یعنی 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا, اور جاتے ہوئے بھی اور 1300 کلومیٹر آتے ہوئے. تو یہ اپنا جو گوادر جو ہے, یہ اس علاقے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. 70 سال میں آج 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, کسی نے اس کے بعد اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی. پہلی مرتبہ اب گوادر سے کوئٹہ تک ماشاءاللہ سڑک مکمل ہو چکی ہے. یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, گیم چینجر. جو کہتے تھے نا کہ بلوچستان بہت جو وہاں پہ بڑی ڈسپیرٹیز ہیں اور لوگ بڑے وہاں پہ مایوس ہیں, اب وہ ماشاءاللہ مایوسی خوشی میں بدل رہی ہے وہاں پر. اور اس کی بنیاد ہم نے 2013 میں رکھی. ہم نے جو بلوچستان کی جو پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا آؤ بسم اللہ بھائی حکومت بناؤ. ٹھیک ہے ہماری میجورٹی ہے, لیکن ہم اپنا جو ہے وہ پاکستان کی خاطر اور بلوچستان کی خاطر, یعنی کہ بلوچستان کو یہ احساس دینے کے لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے, آپ آگے لگیں ہم آپ کے پیچھے, گورنمنٹ آپ بنائیں ہم آپ. یہ آج تک اس طرح کی میرا خیال ہے کہ آفر کبھی کسی پارٹی نے کسی صوبے کو نہیں کی. وہ پہلا سٹیپ تھا کہ سب پارٹیوں پہ مشتمل ہم نے وہاں پہ حکومت قائم کی. اس کا بہت اچھا ایک جو ہے وہ اثر پڑا پورے صوبے میں اور پورے ملک میں. ہم چاہتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم کے پی کے میں حکومت بنا سکتے تھے, لیکن اگر حکومت ہم وہاں بنا دیتے تو دھرنے والوں کو کس طرح سے پھر ایکسپوز کرتے. ہمیں میرا خیال ہے کہ جو نیا پاکستان کا دعویٰ کرتے تھے, ہم نے کہا لوگ پھر دیکھیں گے کے پی کے میں کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے, وہ ذرا دکھائیں پاکستان کے عوام کو. نظر آ رہا ہے آپ کو الیاس بلوچ صاحب؟ دودھ کی نہریں دکھائیں ذرا, کہاں بہ رہی ہیں ذرا ہمیں بتائیں نا آپ. الیاس بلوچ صاحب اے این پی سے یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی وی پہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ لگے کہ شاید وہاں واقعی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو کام تو سارا الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. جو ہزارہ موٹر وے ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو خنجراب سے لے کے جو سڑک ہے جو کے پی کے سے بھی گزرتی ہے, بہت سارا حصہ اس کا گلگت بلتستان سے گزرتا ہے, کے پی کے سے گزرتا ہے, پھر پنجاب سے ہوتا ہوا وہ سندھ اور بلوچستان جاتا ہے. تو یہ سارا ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر وہاں جو ہے وہ اس میں جو دہشت گردی کا کلا کما ہم کر رہے ہیں وہاں پر. اور آپ کو میں ابھی یہ سڑک سے مجھے یاد آ گیا, آپ ماشاءاللہ پورے ملک میں رہتے ہیں آپ, یہ بھی تو کسی وقت کسی سے سوال پوچھیں کہ ہمارے زمانے میں سڑک شروع ہوئی تھی, موٹر وے شروع ہوئی تھی پشاور سے, اسلام آباد آئی, اسلام آباد سے لاہور گئی, یعنی لاہور کا حصہ اسلام آباد سے لاہور پہلے مرحلے میں بنا, لیکن جو ہے وہ منصوبہ اسلام آباد سے شروع ہونا تھا, کراچی تک جانا تھا. یہ لاہور آ کے رک گئی, مشرف صاحب کی حکومت آئی,
پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، گیلانی صاحب اور اس کے بعد پھر راجہ صاحب کی، تو یہ لاہور میں کیوں رکی رہی موٹر وے؟ یہ آگے کیوں نہیں گئی؟ آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب یہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ اگلے سال اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی موٹر وے، 6 لین کراچی سے حیدرآباد سکھر اب کانٹریکٹ تیار ہے، 6 لین کا تیار ہے۔ سکھر سے ملتان از انڈر کنسٹرکشن، آج زیر تعمیر ہے، 6 لین، اور پھر ملتان سے لاہور از آلسو انڈر کنسٹرکشن، 6 لین۔ یہ کراچی سے اب پشاور 6 لین بن جائے گی انشاءاللہ، کچھ تو یعنی کہ 2018 میں تیار ہو جائے گی میجر پورشن آف دس موٹر وے، اور باقی جو رہ جائے گا یہ جو جس کا کانٹریکٹ ابھی ایوارڈ ہونے والا ہے وہ ہے سکھر حیدرآباد، وہ انشاءاللہ اس کے بعد 2019 میں بھی تیار ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ پھر آپ دیکھیں گے، کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں وہاں تھا، انہوں نے کہا جی اب گوادر سے کوئٹہ، یعنی پہلے تو گوادر سے کوئٹہ 2 دن لگتے تھے جانے میں، یہ چیف منسٹر بھی کل کہہ رہے تھے وہاں پہ، اور یہ وہاں کے لوگ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جی یہ 2 دن لگتے تھے کوئٹہ سے گوادر پہنچنے میں، اور کہتے ہیں آج اب صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کوئٹہ سے چلیں اور دوپہر کا کھانا آپ گوادر میں کھا سکتے ہیں۔ یہ انقلاب ہے، انقلاب جو بلوچستان میں آ رہا ہے، اور اتنا بڑا منصوبہ، یعنی کہ نیٹ ورک ایک روڈز کا بن رہا ہے وہاں پہ بلوچستان میں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے صرف ابھی ایک روڈ کی مثال دی ہے۔ ابھی بلوچستان جو ہے وہ سندھ کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، بلوچستان جو ہے وہ KPK کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، یہ ویسٹرن کوریڈور، اور پھر بلوچستان جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، پھر ڈائریکٹلی بلوچستان جو ہے وہ خنجراب کے ساتھ گلگت بلتستان سے لنک ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ میں سے یہاں پہ کوئی آزاد کشمیر کے بھی کوئی حضرات بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا یہ بیٹھے، میں ایک بار ملا ان سے، انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک مثالی ترقی کا ایک دور شروع ہونے والا ہے، اور میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک نئی اپنا ترقی کی ایک لہر آئے گی آزاد کشمیر میں۔ تو ہماری نظر اللہ کے فضل سے ہر طرف ہے، صرف ڈار صاحب سے درخواست اتنی کہ یہ ہمیں پیسہ دیتے رہیں، اور انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے معاملہ کیسے آگے چلے گا۔ تو انشاءاللہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، پیسہ بھی جنریٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارا عزم بڑا جوان ہے ترقی کے حوالے سے، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کی پچھلی تمام کمیاں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، جو رہ گئیں چیزیں انشاءاللہ ان کو ہم مکمل کریں گے اور پاکستان کو پوری سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ایمنسٹی اسکیم جو ہے، جیسے میاں ادریس صاحب نے کہا ہے، ان کی بات اگر درست ہے ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے لوگ اس کے حامی ہیں۔ جو نہیں حامی وہ تالیاں بجائیں، کوئی تو ہوگا۔ بہرحال جی میں انشاءاللہ اس پہ ضرور غور کروں گا۔ آپ اپنا جو ہے وہ کائنڈلی ہمیں اپنی ذرا اس پہ آئیڈیاز، تھاٹس اپنی دے دیں۔ یہ اگر آپ دیں نا 1-2 دنوں میں تو اور بھی بہتر ہوگا۔ آپ مشورہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں۔ اچھا نہیں، اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی اپنا کوئی تھاٹس ہوں تو بتائیے، اور ان سے ملک اختیار صاحب سے ضرور مشورہ کر لیں آپ بھی۔ یہ ہر دور میں
ایمنسٹی کی بات کرتے ہیں، ان کو بڑا فرملی بلیو کرتے ہیں ایمنسٹی میں ہی. ان سے ضرور مشورہ کر لیں آپ بھی. میاں صاحب آپ راضی ہیں؟ میاں صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ پوری طرح سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کائنڈلی برا نہ منائیں، میرا ان کے ساتھ ذاتی ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے میں ذرا ان سے ڈیبوٹی لے لیتا ہوں، اور میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، اور یہ سیاسی طور پہ ماشاءاللہ ہر دور کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. پاکستان پائندہ باد.